غزوہ بنو لحیان کے تناظر میں شہدائے اسلام، مبلغین اسلام یا واقع رجیع کا بدلہ۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ریاستی کارندوں، ریاستی وفد، ریاستی اہلکار یا ریاست کے کسی شہری کی جان کو اگر نقصان پہنچی جائے تو ریاست اس کا بدلہ کس طرح لے سکتی ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو لحیان پر حملے کے لیے 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دستہ تیار کیا اور اپنی کمان میں لیتے ہوئے اس جانب ارادہ فرمایا۔ بنو لحیان قبیلہ وہ کہ سن 4 ہجری میں جب عدل اور قارہ نامی قبائل نے آ کے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ ہمیں چند مبلغین دی جائے، ہمارے قبیلے والے اسلام کی جانب مائل ہو چکے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اور راستے میں بنو لحیان کے اس قبیلے کے 100 تیر اندازوں نے ان 10 مبلغین اسلام کو گھیر لیا اور پھر ان میں سے 8 کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ 2 صحابہ کرام حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے جھوٹ موٹ کا وعدہ کر کے پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر قریش مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور قریش مکہ نے انہیں غزوہ بدر میں اپنے مقتولین کے بدلے میں بے دردی سے شہید کر دیے تھے۔ تو سن 4 ہجری میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں کی تھی، حالانکہ اس واقعے سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ اب غزوہ بنو قریظہ کے بعد حالات و واقعات اور موقع و محل کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ ان پر حملہ کرے اور ان سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لے۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ 200 صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن بالآخر کسی نہ کسی طرح بنو لحیان کو پتہ چلا کہ لشکر اسلام ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ بنو لحیان کا یہ قبیلہ مدینے سے بہت دور مکہ کے قریب آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچا جہاں پر مبلغین اسلام کو شہید کیا گیا تھا، اسی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور پھر وہاں سے آگے کوچ فرمایا۔ لیکن جب بنو لحیان کے قبیلے تک پہنچا، اس کی بستی اور علاقے تک پہنچا، تو پہلے سے بھاگ چکے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے تھے اور میدان خالی تھا، علاقہ بستی خالی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک وہاں پر قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مختلف دستے ارد گرد بھیج دیے۔ ان میں سے 10 شہ سواروں پر مشتمل ایک دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب کراغ الغمیم نامی جگہ تک بھی بھیج دیا، تاکہ کفار مکہ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب، ان کے نزدیک قبائل پر پیش قدمی کی ہے، اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے، مدینہ منورہ کو تشریف لائے۔ تاریخ اسلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم غزوے سے جو باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسی غزوہ بنو لحیان نے یہ بات ثابت کر دی اسلامی ریاست پر کہ مظلومین اور مقتولین اور شہداء کے خون کا بدلہ لینا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔
اگر کسی ریاست میں یہ دم نہیں کہ اپنے مقتولین، اپنے مظلومین اور اپنے شہداء کا بدلہ لے لے، تو سطح زمین پر پھر اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ لہذا ریاست کے مظلومین یا ریاست کے شہداء یا ریاست کے مقتولین یا ریاست کے افراد کا قتل اگر اندرونی دشمنوں کے ہاتھ ہو جائے یا بیرونی دشمنوں کے ہاتھ ہو جائے تو ریاست پر ان کا بدلہ لینا ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہو گئی اس غزوہ بنو لحیان سے کہ قبائل عرب کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ عہد و پیمان کا پاس نہ رکھے، بدعہدی کرے، عہد شکنی کرے، تو غزوہ بنو قریظہ کی صورت میں انہوں نے دیکھا کہ 6 سے لے کر 700 تک لوگ قتل کر دیے گئے۔ ریاست اسلامی، مدینے کی اسلامی ریاست عہد شکنی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کا حشر بنو قریظہ جیسا ہوگا۔ اور بنو لحیان نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کوئی ریاستی افراد کو یا اسلامی ریاست کے کسی فرد کو، کارندے کو یا وفد کو نقصان پہنچائے تو اسلامی ریاست اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا اور ریاست مدینہ لازم اس کا بدلہ لے گا۔ بنو لحیان کی صورت میں انہوں نے دیکھا کہ اگر قبیلہ بنو لحیان نہ باق پاتا اور وہ لشکر اسلام کا خاک آ جاتا تو ان کا حشر انتہائی عبرتناک اور خوفناک ہوتا۔ لہٰذا اس غزوہ بنو لحیان سے قبائل عرب ڈر گئے کہ وہ ریاست مدینے کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، ورنہ ان کے بدلے میں ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تیسری بات، اس غزوے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ دیکھیں طاقت کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر سے کام لے لیں، آپ حکمت سے کام لے لیں اور آپ تدبیر سے کام لے لیں۔ سن 4 ہجری میں مبلغین اسلام کی شہادت نے، بے دردی سے قتل نے مسلمانوں کو بہت غمزدہ کیا تھا، رسول اللہ کو بہت غمزدہ کیا تھا، لیکن وہ جذبات میں آ کر فوری انتقام انہوں نے نہیں لی، فوری عسکری کارروائی مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ 2 سالوں تک انتظار کیا اور سن 6 ہجری میں اس کے بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تا قیامت اسلامی ریاست پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لیے حالات کا، واقعات کا اور موقع اور محل کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ اگر سن 4 ہجری میں لشکر اسلام کا روائی کرتا تو اس وقت لشکر اسلام یا مدینے کی ریاست عام طور ظاہری طور پر کمزور تھی۔ بنو لحیان کا یہ قبیلہ مکہ کے قریب تھا اور اس وقت مکہ قریش کی ایک مضبوط طاقت تھی۔ راستے پہ دشمنان اسلام کے بہت بڑے بڑے مضبوط قبائل آباد تھے۔ اگر بنو لحیان تک مسلمان پیش قدمی کرتے تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ پاتا، لیکن سن 6 ہجری میں جب غزوہ احزاب کی صورت میں دشمنان اسلام کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے، قریش مکہ مغلوب ہو گئے اور دشمنان اسلام کے دلوں میں رعب بیٹھ گئی، خوف بیٹھ گئی اور وہ منتشر ہو گئے، تو اب حالات سازگار تھے کہ لشکر اسلام یا اس مدینے کی اسلامی ریاست اپنے مقتولین کا بدلہ لے لے۔ لہٰذا طاقت کے استعمال میں، ریاستی طاقت قوت کے استعمال میں ضروری ہے کہ موقع اور محل کا اندازہ لگایا جائے، حالات کا اندازہ لگایا جائے، جنگی حکمت اور تدبیر سے کام لے لے، صبر سے کام لے لے، تب اس کے ثمرات یا اس کے نتائج مثبت آ سکتے ہیں۔ اگر ریاست یا ریاستی ادارے جذبات سے مغلوب ہو جائے، اشتعال میں آ جائے اور فوری کوئی کارروائی کرے تو اس کے برے نقصانات یا منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام یا قبائل عرب مسلمانوں سے مغلوب ہو گئے اور ریاست اسلامی سے یا مدینے کی اس ریاست سے ان کو واضح پیغام ملا کہ ریاست مدینہ میں اب یہ طاقت اور دم ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، ان کا احتساب کر سکتا ہے، اور ایک ریاست تب مضبوط ہو سکتی ہے، پائیدار امن وہاں پر قائم ہو سکتی ہے
اور اقوام عالم کے ہاں ان کی عزت مضبوط ہو سکتی ہے، ان کا مقام اونچا ہو سکتا ہے جب وہ اندرونی تخریب کاروں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اور بیرونی تخریب کاروں کا بھی۔ تو قبائل عرب نے دیکھا کہ ریاست مدینہ نے اندرونی تخریب کاروں کو بھی کچل دیا، بے دردی کے ساتھ ان کو ختم کر دی، کسی قسم کی نرمی ان کے ساتھ نہیں برتی گئی۔ اور اب بنو لحیان کی صورت میں قبائل عرب نے دیکھا کہ بیرونی دشمنوں، بیرونی طاقتوں، بیرونی تخریب کاروں کو بھی ریاست اسلامی نے بے دردی سے رون دیا اور ان کے ساتھ نرمی سے کام نہیں لیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جب ایک ریاست اندرونی تخریب کار اور بیرونی تخریب کار کو کچل سکتے ہیں، تب اقوام عالم میں وہ جی سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا غزوہ بنو لحیان کی وجہ سے قبائل عرب اب نفسیاتی دباؤ میں آ گئے اور مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے، ریاست مدینہ سے مرعوب ہو گئے۔ اسی غزوے کی وجہ سے مدینہ منورہ کی مرکزی حیثیت یا ریاست مدینہ کی مرکزی حیثیت قبائل عرب میں مسمم ہو گئی، کیونکہ جس طرح ہم نے عرض کی کہ وہ ریاست مضبوط ہو سکتی ہے، وہ مرکز مضبوط ہو سکتی ہے جس میں اندرونی تخریب کار اور بیرونی تخریب کار سرحدات کے اندر ہو یا سرحدات سے باہر کو چلنے کی طاقت اور استطاعت ہو، تب وہ مضبوط ہو سکتی ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غزوہ بنو لحیان نے قبائل عرب پر یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمانوں کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر اب یہ طاقت ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا قبائل عرب سے، خصوصاً قریش مکہ سے، تو جس طرح ان میں دفاعی صلاحیت موجود ہے، اسی طرح ان میں اقدامی صلاحیت بھی موجود ہے کہ غزوہ احزاب کے برعکس قریش مکہ کی دیوار پہ جا کے، ان کے سرحد پہ جا کے ان کے ایک قبیلے کو، دشمن اسلام قبیلے بنو لحیان کو کچل دینا، رون دینا، ان پر حملہ کرنا، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اب مسلمانوں میں اقدام کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جسے اگر دیکھا جائے تو یہ غزوہ مکہ، فتح مکہ، یہ فتح مکہ اسی طرح اچانک نہیں ہوا تھا کہ مسلمان مدینے سے اٹھے اور مکہ پہ حملہ اور ہو کے فتح کر دی، بلکہ فتح مکہ سے قبل اسی طرح کے غزوے ہوئے تھے، غزوہ بنو لحیان کی طرح، کہ اس نے سب سے پہلے قبائل عرب کو قریش مکہ سے جدا کر دیے تھے، ان کو مرعوب کیا تھا، اور قریش مکہ صرف مکے کے سرحدات تک محدود ہو چکے تھے، ارد گرد کے قبائل پر ان کی اثر و رسوخ ختم ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا بنو لحیان، غزوہ بنو لحیان ان غزوات میں سے ہیں جس نے قبائل عرب کی توجہ مکے سے ہٹا کے مدینے کی جانب مبذول کی تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھی قبائل عرب کے ہاں کہ جو کمزور قبیلہ ہوتا وہ ہر اس طاقت کا ساتھ دیتا مذہب سے بالا تر ہو کے، جو ان کی حفاظت کر سکتا، ان کی اموال کی، ان کی جانوں کی، ان کی اہل و عیال کی، ان کے علاقے کی حفاظت کر سکتا تھا، یہ قبائل عرب اسی طاقت کی یا اسی قبیلے کے ساتھ دیتے تھے۔ تو لہٰذا بنو لحیان، غزوہ بنو لحیان میں قبائل عرب نے دیکھا کہ لشکر اسلام نے مدینے سے اٹھ کے ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے مکہ کے سرحد پہ جا کر ایک دشمن قبیلے کو رون ڈالا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب قریش مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت مسمم اور مضبوط ہے، لہٰذا قبائل عرب مسلمانوں کی جانب متوجہ ہو گئے اور لشکر اسلام یا ریاست مدینہ کا ساتھ دینے لگے، بعض ایمان لانے لگے اور بعض اتحادی بن گئے لشکر ریاست مدینہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر اسلام کی تعداد 1400 صحابہ پر مشتمل تھی، لیکن تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام کی تعداد 10,000 تھی۔ تو یہ اس بات کی ثبوت تھی کہ غزوہ بنو لحیان جیسے غزوات نے لشکر اسلام یا ریاست مدینہ کی طاقت یا اس کا لوہا ان قبائل عرب پر منوا دیا تھا۔ ایک بڑی بات جو اس غزوے سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ
اس نے اسلامی ریاست پر یہ بات ثابت کر دی کہ دشمن چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، ان کی کارروائیوں سے اگر آپ غفلت برتے، چشم پوشی کرے، تو ان کے نتائج بڑے خوفناک ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ لہذا اسلامی ریاست تب قائم رہ سکتی ہے جب اس میں دشمن کے ساتھ نرمی برتنا نہ ہو، بلکہ اگر دشمن اندرونی ہے یا بیرونی ہے، سختی کے ساتھ، اہنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے، تب اس کی شہریوں کی، اس کی باشندوں کی یا ان کی، اس کی قوم کی حفاظت ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا غزوہ بنو لحیان سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخریب کار، شر پسند عناصر سے چشم پوشی نہ کرے اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹے۔ اب ایک اور بات اس غزوے سے یہ ثابت ہو گئی کہ لشکر اسلام نے جب بنو لحیان پر حملہ کیا تو بے شک انہوں نے ایک بڑی جنگی جرم کا ارتکاب کیا تھا، مبلغین اسلام کا وفد کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لشکر اسلام نے وہاں پر کسی بچے کو، کسی خاتون کو، کسی بوڑھے کو، کسی غیر محارب کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ، تخریب کاروں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ، ایک عسکری آپریشن کے ساتھ ساتھ اخلاق کا دامن مضبوطی سے پکڑا تھا۔ بس قسمتی سے آج ہماری یہی ہے کہ اگر ریاست اندرونی تخریب کاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو اسی کارروائی کے میں بے شمار بچوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہے، موسمی اثرات کی وجہ سے، جنگی حالات کی وجہ سے بہت سے بوڑھے تباہ ہو جاتے ہیں، بہت سی خواتین کی عزت عصمت ترتار ہو جاتی ہے، چادر و چاردیواری کی حرمت پامال ہو جاتی ہے، تخریب کاروں کو بہت کم نقصان ملتا ہے، لیکن جو پرامن لوگ ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو غزوہ بنو لحیان نے اسلامی ریاست پر تا قیامت یہ بات ثابت کر دی کہ عسکری کارروائی کے وقت اخلاقیات کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ عسکری کارروائی کے وقت تخریب کاروں کے حوالے سے اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے کہ غیر محارب لوگ، پرامن لوگ، غیر جنگجو لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، علاقے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، اور آپ کی عسکری کارروائی کی وجہ سے علاقے کی امن برباد نہ ہو جائے، منفی اثرات نہ پڑے۔ ایک بڑی بات جو اس غزوے سے ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ غزوہ بنو لحیان نے اسلامی ریاست مدینے کی باشندوں پر یہ بات ثابت کر دی کہ اسلامی ریاست یا مدینے کی اس ریاست میں یہ طاقت، قوت اور ہمت موجود ہے، یہ حوصلہ اور جذبہ موجود ہے کہ وہ اپنے وفد کی، اپنے مبلغین کی، اپنے افراد کی، اپنے مشینری کی اور اپنے قوم اور باشندوں کا بدلہ لے سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کے جان اور مال کو نقصان پہنچائے تو اسلامی ریاست ان کے امین ہے، محافظ ہے، لازماً اس کا بدلہ لیں گے اور تخریب کاروں کو سزا دیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جب ریاست اپنے عوام اور باشندوں اور قوم سے وفادار ہو تو قوم بھی ان کے ساتھ وفادار بن جاتی ہے، ان کی اعتماد بحال ہو جاتی ہے، اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ان کے معاون بن جاتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست سب سے پہلے اپنی باشندوں کو اور اپنی قوم کو یہ یقین دلائے کہ ان کے ساتھ وفادار ہے، ان کی جان مال عزت کے امین اور محافظ ہیں۔ لہٰذا غزوہ بنو لحیان سے بہت سی اسباق آج کے لیے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور اگر اسی تناظر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کی جائے تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سننے
اسے سمجھنے، اسے سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔